والصفوة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك عنها فيما قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ روز جو ہم نے پڑھا تھا وہ ساتھی فوائد سے مسلسل اس درس میں شامل ہیں. ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم مسلسل اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں کہ جو بھی ایسے روزانہ پڑھتے ہیں سورہ اعراف کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کا بھی الحمدللہ اس تقریر کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے. اور یہ آخری جو اللہ کے ارشادات ہیں اس میں کل جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کافر لوگ تھے جو مشرک تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے اوپر کھڑے ہو کے پکارا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا جو یہ ساتھی ہے ہمارا رقیب جو ہے اس کے اوپر کوئی جنون کا غلبہ ہو گیا ہے یا کوئی جن چمڑ گیا ہے یا پاگل ہو گیا. تو اللہ کی ذات کریم نے کئی جگہ اس کا جواب دیا تھا کہ یہ جو آپ کو اس وقت پتھر مارتے ہیں وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ وَالْإِنَّامَةِ وَمَاهِرٌ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا غُصَّةً وَعَذَابًا أَلِيمًا. یہ جو بڑے بڑے مالدار ہیں مکے کے قریش اس سے پیشتر آپ سے انہوں نے حجر اسود کا فیصلہ کروایا. آپ نے جب کھڑے ہو کے پوچھا کہ مجھے جانتے ہیں تو سب نے کہا آپ اعلیٰ ضرب کے ہیں اعلیٰ خاندان کے ہیں آپ امین ہیں صادق ہیں آپ کا خاندان اعلیٰ ہے آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. 40 سال ایک انسان ایک معاشرے کے اندر ایک چھوٹے سے ایک کنبے کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کے عزیز و اقارب جو اس کے ہمسائے ہوتے ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر کتنے بال ہیں. میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا. میں نے تو فرشتے کو کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا لیکن جب اس نے مجھے پیچھا اور کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. تو مجھے تو اللہ نے پڑھایا مجھے اللہ نے کھڑا کیا ہے. تو میں یہ کہنے والا ہوں کہ مجھے آپ اس طرح مانتے ہیں تو میں پیچھے اس پہاڑ کے کہوں کہ ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے. تو سب نے کہا آپ تعلق غلط شک تو بالکل اس پہ آپ مان لیں گے آپ تسلیم کریں گے. لیکن جیسے ہی آپ نے اس کلمے کو بلند کیا کہ میں کہتا ہوں میں قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کرائے، اسی وقت
کھایا کرتے۔ اسی وقت جو مشرکین تھے اور سب سے بڑا جو مشرک تھا جو ابو لہب تھا، اس نے جو آپ کے رشتے میں چچا بھی لگتا تھا، اس نے تو پتھر اٹھا کے مارنے شروع کر دیے۔ تو یہ جو کلام ہے جس کے اندر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کلام کے ساتھ زندہ رہیں اور اس کلام میں زندہ رہیں تو آپ کے دل کی کیفیت جو ہے تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کے اوپر میں نازل کرتا تو میرے خوف سے پہاڑ بدل جا کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس لیے اس کلام کو بڑے حوصلے سے اب ساری باتیں ان کا جواب اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ ذرا آپ کی زبان سے جو وہ ذرا تھوڑی سی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اتنا ہوا الا نذیر المبین کہنے کے بعد اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وعسى ان يكون قد اقترب اجلهم وبأي حديث بعده يؤمنون۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو، سورہ آل عمران، ذرا غور تو کرو کہ یہ زمین اور آسمان کا جو نظام ہے، تو جو سوچنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ یہ تمہیں عبث نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بڑی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کہ ذرا تھوڑا سا غور تو کرو یارو، میرے رشتے دار بھی ہو، میرے ہمسائے بھی ہو، میرے ہم وطن بھی ہو، میری برابری کے بھی ہو۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء۔ کیا تم نے زمین و آسمان کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ یہ زمین کیسے بچھا دی گئی ہے اور یہ پہاڑ کیسے نصب کر دیے گئے، اور یہ آسمان جو اتنی وسعت والا کیسے بنا دیا گیا۔ ذرا اس کے اوپر غور تو کرو میرے چیزوں، میرے رشتے داروں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، میں تو ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے کہ طوفان اڑاتی آئے، اس سے پہلے کہ سیلاب آئے، اس سے پہلے کہ زلزلہ آئے، اس سے پہلے کہ ستارے ٹوٹے، اس سے پہلے کہ چاند اور سورج گر کے ختم ہو جائیں اور پھر قیامت آ جائے اور آسمان پگھل کے زمین کی طرف آئے اور تم میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ، میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اور ذرا یہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے اوپر ذرا غور کرو، تھوڑا سا غور کر لو۔ آئیے کون طرح بات لو، ابھی یہ حدیث کیا خدشہ ہے کہ تمہاری زندگی کی مہلت جو ہے پوری ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کسی کو پتہ ہے موت؟ کوئی پتہ نہیں، میں یہاں سے اٹھتا ہوں یا نہیں اٹھتا، یہ اللہ میرے کو پتہ ہے کہ میری مہلت وقت ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اس سے پیشتر اللہ نے کہا کہ ذرا تھوڑا جب یہ موت کا وقت آ جائے گا، پتہ ہی ہے اس بات میں جب قریب کا وقت آئے گا تو پھر کس کی تقدیر کے اوپر تم ایمان لاؤ؟ کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر آپ ایمان لائیں؟ میں یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جو عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، اللہ کو علم ہے، بار بار بتایا گیا، بار بار سمجھایا گیا، لیکن جب وہ نہیں سمجھتے تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں یضلل اللہ فلا ہادی۔ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی راہ مانے۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رہنمائی سے محروم کرے۔ میں یضلل اللہ فلا ہادی ویدعوہم فی طغیانہم یعمہون، اور اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بڑھتا ہوا چھوڑ دے۔ جیسے لوگ امیر ہوتے ہیں نا، میں نے نواب صادق حسین قریشی گورنر پنجاب تھے، تو اس وقت کوئی مزدور آدمی تھے، کچھ لوگ میرے ملنے والے، تو صفائی کے لیے گورنر اور اس کے جو گھر تھا اس کو رنگ روغن کے لیے گئے، تو روزوں کے دن تو انہوں نے ان کو کھانے پینے کی پیشکش کی، بوتل چائے ٹھنڈا جو بھی تھا، انہوں نے کہا ہمارا روزہ ہے،
تو انہوں نے کہا اچھا، کہا وہ آپ یہاں شروع ہو گیا. انہوں نے کہا روزہ جو ہے غریبوں کے لیے ہے جن کے پاس روٹی نہیں ہے. یہ ہماری کیفیت ہے. جس گورنر ہاؤس میں کل میں نے گورنر کی مثال پیش کی تھی آپ صحیح کے نام کی کہ آپ گورنر تھے اور میں نے وہ شکایت ان پہ کی آئی تھی، وہ پوری تفصیلات بیان کی تھی. تو آخر پہ آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں میں رات کو جواب نہیں دیتا، یہ مجھے پکارتے رہتے ہیں، تو اے امیر المومنین میں اس لیے جواب نہیں دیتا کہ میں صبح ان کی خدمت کے اندر لگا رہتا ہوں، رات کو میں اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں، مجھے خبر ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے یا نہیں پکار، جتنا میرے اوپر اللہ کا خوف ہو. یہ ہمارے گورنر تھے. یا آپ نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ اور قادسیہ کی جنگ ہے، اور اس راستے پہ روزانہ جا کے بیٹھتے ہیں. اور سعد بن ابی وقاص اس لشکر کے سردار ہیں جو قادسیہ کی طرف مدینے سے جاتا ہے. وہ 8-10 دن کے بعد ایک سوار آیا مٹی اڑاتا ہو، تو اس کو روکا کہاں سے آئے؟ کہا قادسیہ سے ہیں، فارس سے ہیں. امیر المومنین کے لیے خوشخبری لایا کہ اللہ نے لشکر اسلام کو فتح عطا فرمایا. تو آپ ننگے پاؤں اس گھوڑے والے سوار کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور مدینے کے قریب جب پہنچے ہیں تو پھر آبادی والوں نے لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا حال بنایا ہوا ہے، سر پہ مٹی پڑی ہے، کپڑوں پہ مٹی پڑی ہے، سوار بھاگ رہا ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں. پھر سوار کو پتہ چلا کہ میں تو ان کے پاس جا رہا تھا، یہ امیر المومنین، یہ ہمارے امیر المومنین. یہ ذرا قلم لگی کپڑوں کے اوپر آ کے 100 یونٹ جو بنے گا جی اس کو ہم پیسے معاف کر دیں، فلاں کو یہ کر دیں گے، فلاں کو یہ. بھائی اسلام لاؤ، عدل کا نظام لاؤ، اسمبلی کے اندر کلمہ توحید کو بلند کرو، اور عدالت کے اندر عدل کی کرسی کو اس کو بٹھاؤ جو اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرے. ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اللہ کا تو اعلان ہے کہ جس نے اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کیا اس نے کفر کیا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم ظالمون. جس نے اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کیا اس نے ظلم کیا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جس نے کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ فاسق ہے. آپ نے پڑھا نہیں سورہ مائدہ کے اندر؟ تو یہ فیصلہ تو وہ ہے کہ ایک عدالت میں امیر المومنین کھڑے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے اور یہودی کہتا ہے میری ہے، اور گواہی پیش کی جاتی ہے حسن اور حسین کی، تو قاضی کہتا ہے بالکل درست ہے کہ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے سرداروں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، لیکن باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں، اس لیے میرا یہودی کو دی جاتی. تو یہودی نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جب ایسا انصاف ہوگا تو پھر بارشیں کیوں نہیں برسیں گی، پھر گندم کیوں نہیں ہوگی، پھر زمین کیوں نہیں پیٹرول نکالے گی، سب کچھ نکالے گی. صرف آج بھی ان کے ساری اختیار ہے، لیکن ہم بہہ گئے ہیں. اس وقت ہے، پتہ نہیں کہاں ہم جا کے ٹھہریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی آدھا حکمران ضرور آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وجہ تو پی طغیانہم، جب وہ ایسی اختیار کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ یمدہم فی طغیانہم. سورہ بقرہ نے پڑھا اللہ کو ڈھیل دیتا ہے، کھاؤ پیو موج لو عیش لو بس وہ بھول جاؤ مجھے. تو اللہ اسی طرح ان کی طغیانی، ان کے سرکشی کے اندر، ان کے غرور اور تکبر کے اندر، ان کو مال و دولت کے اندر مشغول کر دیتا ہے، پھر ایک دم ان کو پڑھتا ہے. اب ایک بڑی خوفناک صورت آ ہے، بڑی خوفناک ہے. بس اس کو ذرا ازبر کر لیں. کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک عنها فیما نهی قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی. قیامت کی گھڑی تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اور اللہ نے فرمایا، قرآن حکیم آگے ہم پڑھیں گے کہ لوگ کھیل میں مصروف ہوں گے تو قیامت آ جائے گی. لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی. مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی تو قیامت آ جائے گی.
اور لوگ دکاندار آپس میں سودا بیع کر رہے ہوں گے، سودا مکمل نہیں ہوگا قیامت تک۔ اس لیے کوئی منٹ کوئی سیکنڈ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، پتہ نہیں کس وقت قیامت آ جائے اور ہم غافل ہوں گے تو ہم پکڑے جائیں۔ اس لیے یہ قیامت کی گھڑی کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم میرے آپ نے کہا ایسے سوال کر، اللہ نے آپ نے جواب دیا، اللہ نے کہا ان کو بتاؤ کیا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور وقت مقرر پر اس کو ظاہر کرے گا۔ میں اس کی کو میں نہیں لگا ہوا، آسمان اور زمین میں بڑا سخت وقت ہوگا، سخت لطف فی السماوات والارض، جس کو اللہ سخت کہتا ہے وہ کتنا سخت وقت ہوگا۔ پھر آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ لوگ اپنے بچوں کو پھینکتے ہیں، مائیں اپنے بیٹوں کو پھینکتے ہیں کہ دودھ پیتی ہوئی بچوں کو چھوڑ دیں، اور ہر آدمی جو ہے آج کو نفسا نفسی ہوگی۔ ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ باپ سامنے آئے گا تو بیٹا بھول جائے گا، بیٹا سامنے آئے گا تو باپ بھول جائے گا۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ آپ کہیں گے اس وقت جو جہنمی لوگ ہوں گے کہیں گے یا اللہ میرے باپ کو لے لے، میرے بیٹے کو لے لے، میرے خاندان کو لے لے، میرے دوست و احباب کو لے لے، دنیا معافی کی جہان کی ساری جو میرے دولت ہے یہ لے لے مجھے، لیکن اس وقت کوئی چھڑانے والا نہیں۔ چڑھی جرا جو اس زمین کے اوپر گزری ہے بہت سے لمحہ پھر صدور، سینوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں، میں نے آپ سے دھوکہ کیا ہے، آپ سے دھوکہ کیا ہے، سب باہر آ جائیں، کوئی چھپا ہو نہیں رہے گا۔ اب جب بھی کسی سے معاملہ کرنے لگیں اللہ کے خوف سے معاملہ کریں اور کوشش کریں کہ وہ معاملہ کریں جو اللہ کے مطابق ہے، اور ڈریں اللہ سے کہ یا اللہ میں نے اس کا حق مار لیا تو میں قیامت کے دن دینے۔ جب ایسا معاشرہ وقت آئے گا کہ کیا ظلم ہوگا کسی کے اوپر؟ کوئی ایسا معاشرہ جب ہوگا کوئی ایسا ظلم کر سکے گا کہ عدالت میں خلیفۃ الوقت کھڑے ہیں، یہاں تو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو اس کو آخری میں چھٹی مل جاتی ہے، اس لیے کہ قانون کوئی نہیں، قاعدہ کوئی نہیں، دولت بن کا راج ہے، دولت کے پجاری ہیں۔ پہلے بت جو تھے وہ مورتیوں کے بت تھے، اب دولت کے بت ہیں، عزت اور جاہ و جلال کے بت ہیں، وہ سامنے کھڑے ان کو پوچھتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ روزانہ کوئی خیر اب سود 35 سال جماعت اسلامی سود کے خلاف جنگ کرتی رہی اور آخر پہ سود کے خلاف فیصلہ ہوا، اب پھر سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کر دی، اور اللہ نے کلیئر اس کتاب میں فرما دیا ہے کہ جو سود کھائے گا حرب من اللہ و رسول، وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ دن کو سے بھی ہلکے ہو گئے دنیا کے اندر۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہوتے، اب اگر کلمے والے ہوتے تو اب تو مسواک کر رہے تھے تو پورا لاکھ کا لشکر بھاگ گیا تھا۔ اس لیے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو اپنے دانت تیز کر رہے ہیں انہوں نے تو کچے چبانے، ایک سنت ہے، ہم تو ہزاروں سنتوں کو توڑتے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں قیامت سخت سے بچانا، رب کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہ ظاہر کرے گا۔ آسمان اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق ان سے اس طرح پوچھتے ہیں، یسألونک قدر کہفیون انہار، اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی گود میں ٹو میں لگے ہو۔ ایک آیت مکمل کر لیتے ہیں 20 منٹ تم پر اچانک آ جائے گی۔ اور ایسے تو سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے آپ سے پوچھ رہے ہیں جیسے اس کے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں، آپ کو اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ آگ سے بچ جائیں۔ آپ کی حدیث نہیں آپ کو پڑھی کہ میں تو آپ آگ کے گڑھے میں قریب کھڑے تھے، میں نے تمہیں کمر سے پکڑ کے جیسے پروانے شمع کے اوپر جل جل کے بڑھتے ہیں، تم بھی آگ میں گرنے والے تھے، میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی۔ وہ تو بچانے کے لیے آئے تھے، وہ سمجھانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، کہیں ایسا نہ کر دینا جیسے پہلے الستو بربکم، جب اللہ نے
ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہم سے عہد لی کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے سب نے کہا تھا کالو بلانا بے شک تمہارا رب ہے۔ تو جو ہم نے عہد کیا تھا، جب عہد چھکنی کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے یاد دہانی کے لیے، تاکہ تمہیں یاد دلائیں کہ تم نے اللہ کے حق یہ عہد کیا ہوا، لیکن ہم نے عہد قبول کیا، یہ مکمل کر لیتے نہیں۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ کل بڑی اہم آیات ہوگی، میرے دل میں احباب تشریف لائے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ کل ضرور تشریف لائیں تاکہ یہ قرآن یہ سورہ اعراف جو ہے مکمل ہونے والی ہے اور آخری ہدایات ہے تاکہ سب کچھ سیکھ سکیں۔ صدق اللہ مولانا نبی و صدق رسول نبی کریم۔ اللہ اس کتاب کو، اس قرآن کو اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں اللہ ان کے گھروں میں عطیت عطا فرمائے۔ اللہ ان کے سینوں کو اس قرآن کے لیے اللہ کھول دے، یا اللہ ہمارے سینوں کو قرآن سے خبر فرما دے، اللہ ہمارے ایک دوسرے کا خیر کا بنا دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ کا دستوں کو غنی بنا دے، اللہ جو بے اولاد ہے وہ بے بخشانے اولاد فرما دے، اللہ جن کی اولاد ہے اس کو بے بخشانے کر دے، اللہ ہمارے گھروں میں عطیت عطا فرما دے، اللہ اپنی رحمت کی، اللہ رحمت کی، اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، اللہ آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا، اللہ جن کاموں سے آپ راضی ہوتے ہیں اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حکم، اللہ علم، حکمت، اللہ اپنے سلیم عطا فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔